بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں بتاتا چلوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے۔ پھر فرمایا کہ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے کہ اگر ہم نماز پڑھیں، نماز قائم کریں تو کتنا ثواب ملے گا اور نماز پڑھنے کی کتنی برکت ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھوں کو باندھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے، فرمایا کہ پھر اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، تو اسے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نمازی کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ جو ہے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں نماز پڑھنے کی برکت کیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی جو ہیں حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، حضور علیہ السلام جو ہے باہر جنگل میں تشریف لے گئے، لیکن میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم کی وجہ سے، موسم خزاں کی وجہ سے درخت کے پتے جو تھے وہ خود بخود جو ہے وہ جھڑ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے درخت کی شاخ کو، درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر فرمایا اور ہلا کر فرمایا اے ابو ذر غفاری، میں نے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، عرض کی حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا اے ابو ذر غفاری، جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا اے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، ندی ہو، اور وہ شخص جو ہے اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی میل جو ہے باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے گناہ بھی ایسے جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس کے جسم پر جو ہے کوئی گناہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ نماز پڑھنے کی بہت بڑی برکت ہے، بہت ہی فضیلت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم جو ہیں وہ نماز کو قائم کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دیکھیے کہ اگر ہم اس دن پہلے سوال میں بھی ناکام ہو گئے، پہلے سوال میں بھی اگر ہم فیل ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔